بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو عمرہ احباب ہیں، عمرہ کے ساتھی ہیں، ان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے عمرہ کے ابتدائی مراحل کا تذکرہ سماعت فرمایا کہ ہم طواف شروع کر چکے ہیں، حجر اسود کا استلام کیا، اب ہم طواف چل پڑے ہیں، ہمارا بایاں کندھا خانہ کعبہ کی طرف ہے اور اس طرح ہم چل پڑے ہیں۔ عمرہ کی عبادات میں، طواف میں ایک لفظ استلام آتا ہے بار بار، حجر اسود کا استلام کرنا، رکن یمانی کا استلام کرنا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے حق کے ساتھ، من استلمہ بحق، جس نے حق کے ساتھ حجر اسود کا استلام کیا تو حجر اسود قیامت کے روز اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ استلام کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں۔ استلام کہتے ہیں ہونٹوں سے یا ہاتھ سے یا چھڑی سے کسی چیز کو مس کرنا، ہاتھ لگانا، ہونٹ لگانا، چھڑی لگانا، اسے استلام کہا جاتا ہے۔ دراصل دو مقامات ایسے ہیں جہاں استلام کرنا ہے، ایک حجر اسود ہے اور ایک رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی دراصل خانہ کعبہ کا وہ کونا ہے جو یمن کی طرف ہے۔ اس رکن یمانی اور اس کے ساتھ والا وہ کونا جس میں حجر اسود ہے، ان دو کی بڑی عظمت اور بہت فضیلت ہے۔ اور عظمت اور فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی تو 4 کونوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور وہ جو کونے تھے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو بتلائے گئے اور دکھائے گئے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ بعد میں جب مشرکین نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو یہ 2 کونے جس میں حجر اسود ہے اور رکن یمانی، یہ 2 کونے یہ تو اسی بنیاد پر قائم رہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ اٹھایا تھا، لیکن جو باقی 2 کونے تھے، اس کے برعکس دوسرے جو 2 کونے تھے، تو وہ مشرکین ان بنیادوں تک اور ان کونوں تک نہیں پہنچا سکے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ انہیں تعمیر روکنی پڑی، پھر وہ حتیم بنانا پڑا، وہ کونے آگے ہیں۔ اب اس وقت جو موجودہ وہ دوسرے 2 کونے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس بنا اور اس بنیاد پر نہیں ہیں، اس لیے ان دونوں کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے اور ان دونوں کا استلام ہے۔ لیکن استلام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حجر اسود کا استلام ہے ہونٹوں کے ساتھ، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، یہ اصل طریقہ ہے۔ اگر ایسا ہو سکے تو سب سے بہتر ہے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے، جیسا کہ اب بہت مشکل ہو گیا ہے، تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کوئی چھڑی لیجئے، سٹک لیجئے اور اس کو خانہ کعبہ کے ساتھ مس کیجئے، حجر اسود کے ساتھ مس کیجئے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے اور یہ بھی مشکل ہے، اب پھر تیسری جو شکل ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ ہے استلام، ہاتھوں سے استلام۔ اور ہاتھوں سے استلام کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنا ہے، بسم اللہ الحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھتے ہوئے اس کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کرنا ہے۔ اللہ پاک اگر کسی کو توفیق دیں، اور ہم سب کو اللہ پاک توفیق دیں کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے سکے، تو آج آپ کے سامنے حجر اسود کو بوسہ دینے کا طریقہ وہ بیان کرنا ہے۔
بوسہ کیسے دینا ہے؟ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کا جو خول، حجر اسود کا جو خول ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھ کے چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے اپنے ہاتھ رکھنے ہیں یوں حجر اسود کے اوپر، حجر اسود کے اوپر یوں ہاتھ رکھنے۔ ظاہر ہے آپ کے ہاتھ اندر جائیں گے، یقیناً آپ نے تصویر میں دیکھ لیا ہوگا، ہاتھ یوں اندر جاتے ہیں، خول کے اندر حجر اسود ہے۔ آپ نے ہاتھ اندر رکھنے ہیں، ہاتھ اندر رکھ کر آپ نے یوں اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ رکھنا ہے، اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ۔ درمیان میں خلا ہے، یہ دیکھیے درمیان میں خلا ہے، ہاتھ ایسے ہیں۔ ابھی جو خلا ہے نا، آپ کے ہونٹ آئیں گے اس خلا میں، اور اس خلا سے آپ کے ہونٹ سیدھا حجر اسود کے اوپر۔ صرف ہونٹ رکھنے ہیں، وہ جو ہوتا ہے نا دیوانہ وار چومنا شروع کر دینا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بلکہ صرف ہونٹ رکھنے ہیں اور اس احترام کے ساتھ کہ آپ کے دونوں ہاتھ حجر اسود کے اوپر یعنی اندر، اور ان ہاتھوں کے اوپر آپ کا چہرہ، درمیان میں خلا، اور آپ کے ہونٹ حجر اسود کو لگ رہے ہیں، حجر اسود کے اوپر رکھ دیے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو حجر اسود ہے نا، ہوا یمین اللہ، اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، تو اس کو چومنا ہے، لیکن چومنا ہے اس احترام کے ساتھ جو اگر اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے، دائیں ہاتھ کی نسبت ہے، تو اس نسبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس کا احترام بحال رکھتے ہوئے یہ استلام ہوا حجر اسود کا۔ اصل طریقہ یہ ہے۔ اللہ پاک کبھی توفیق نصیب فرمائیں اور اللہ بار بار نصیب فرمائیں، اللہ پاک بار بار نصیب فرمائیں، ہر کسی کو نصیب فرمائیں۔ تو جب کرنا ہے حجر اسود کا بوسہ تو وہ ایسے ہے۔ بوسہ اب مشکل ہے، اور اگر نہ ہو پائے تو پھر دور سے جب آپ اس کے قریب پہنچیں، سامنے پہنچیں، تو حجر اسود سے ہاتھوں سے یوں حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اسی طرح جو رکن یمانی ہے، رکن یمانی، اس کا بھی استلام کرنا ہے۔ رکن یمانی کا استلام کیسے کرنا ہے؟ رکن یمانی کا استلام اس کو ہاتھ لگانا ہے بس، اور اگر ہاتھ نہ لگا سکیں تو پھر ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے، ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے، ہاتھ لگا سکے، چومنا نہیں ہے۔ رکن یمانی کو چومنا نہیں ہے، چومنا صرف حجر اسود کو ہے۔ اب ہمارا طواف شروع ہو چکا ہے، ہم نے استلام کیا، طواف شروع۔ طواف جو ہے یہ خانہ کعبہ میں کی جانے والی عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الطواف بالبیت مثل الصلاۃ، بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، الا انکم تتکلمون فیہ، صرف اتنا فرق ہے کہ نماز کے اندر بات چیت کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کے اندر تم لوگ بات چیت کر سکتے ہو، طواف کے اندر تم لوگ بات چیت کر سکتے ہو۔ اور فمن تکلم فیہ، تو اگر کسی کو بات کرنی پڑ جائے، فلا یتکلمن الا بخیر، تو اسے چاہیے کہ وہ خیر اور بھلائی کی بات ہی کرے، نیکی کی بات ہی کرے، پڑھتا رہے کچھ نہ کچھ۔ طواف کے دوران ہم نے، ویسے تو یہ ہے طواف کے دوران آپ کچھ بھی دعا مانگ سکتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ کوئی ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ اس دوران کچھ دعائیں، کچھ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا اللہ کے بہت ہی نیک بندوں سے منقول ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کلمات کو، ہم ان دعاؤں کو، ان اذکار کو، ان کلمات کو پڑھتے رہیں۔ اس میں یقیناً بہت ہی زیادہ
برکت ہوگی۔ لیکن چونکہ وہ کافی زیادہ ہیں اور شاید زبانی بھی یاد نہ ہو پائیں، تو پوری کوشش ہوگی کہ وہ پرنٹ کر کے آپ سب حضرات کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں، تاکہ جب آپ طواف شروع کریں تو وہ پرنٹ آپ کے پاس ہو، یا تو پرنٹ آپ کے پاس ہو، اس کی کاپی آپ کے پاس ہو، اور یا پھر آپ کے موبائل میں ہو، تاکہ آپ دیکھ کے اس کو پڑھتے رہیں۔ بہرحال وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ ہمارے 7 چکر پورے ہو گئے، ہر چکر میں 2 استلام، حجر اسود کا بھی، رکن یمانی کا بھی۔ میں رکن یمانی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ کا صرف ایک قول عرض کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کی ہے، نقل کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم، انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ رکن یمانی اور مقام ابراہیم یاقوتتان من یاقوت الجنہ، یہ جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، جنت کے خوبصورت ترین موتیوں میں سے 2 موتی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا، اگر اللہ پاک ان کی روشنی بجھا نہ دیتے اور ان کا نور اللہ پاک بجھا نہ دیتے، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تو مشرق اور مغرب کے درمیان کا جتنا علاقہ ہے، یہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کی روشنی ان سب کو روشن کر کے رکھ دیتی، ان سب کو روشن کر کے رکھ دیتی۔ رکن یمانی کے بارے میں حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ ما ترکت استلام ہذین الرکنین، ان دونوں رکنوں کا میں نے استلام کبھی نہیں چھوڑا۔ کون سے؟ الیمانی والحجر، رکن یمانی اور حجر اسود، ان کا استلام میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ مذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہما فی الشدۃ ولا رخاء، جب سے میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام آسانی، سختی، تنگی، پریشانی، ہر حال میں ان کا استلام کیا کرتے تھے، تو پھر میں نے بھی کبھی ان کا استلام نہیں چھوڑا۔ ان 2 کا استلام ہمارے 7 چکر پورے ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے 2 رکعات طواف کی نماز پڑھنی ہے، 2 گانا طواف جسے کہا جاتا ہے۔ افضل تو یہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، بہتر تو یہ ہے کہ جہاں مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے آ کر آپ پڑھیے، اور اس طرح پڑھ لیجئے، زیادہ بہتر ہوگا کہ مقام ابراہیم بھی آپ کے سامنے ہو، خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو، اس طرح پڑھ لیجئے، یا کم سے کم مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہو۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو پائے تو پھر آپ کہیں پر بھی جہاں جگہ مل جائے مطاف کے اندر 2 رکعات 2 گانا پڑھ سکتے ہیں۔ لیجئے ہمارے اس عمرے کے سفر کے اور اس عمرے کے ہمارے جو طواف ہیں وہ بھی مکمل ہو چکے ہیں، اور 2 گانا جو طواف ہے وہ بھی ہم ادا کر چکے ہیں۔ اب ہم نے چلنا ہے سعی کی طرف، عمرے کا ایک بڑا رکن سعی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ حضرات کے سامنے سعی کی تفصیل اور اس کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائیں۔